السلام علیکم، میرا نام ایمن ہے اور آج ہم سٹارٹ کرنے والے ہیں شہر دل ناول کی ایپیسوڈ 3 جو کہ لکھا ہے مریم نے۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ تمہیں مجھ سے گلہ کیا ہے؟ اچانک بے رخی اتنی، بتاؤ تو ہوا کیا ہے؟ مناؤں کس طرح تم کو؟ مجھے اتنا تو بتلا دو، اگر اب ہو سکے تم سے تو یہ احسان فرما دو۔ میری منزل محبت ہے، مجھے منزل پہ پہنچا دو۔ تمہاری آنکھ میں آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے، تمہارے نرم ہونٹوں پہ گلے اچھے نہیں لگتے۔ تمہارے مسکرانے سے میرا دل مسکراتا ہے، تمہارے روٹھ جانے سے میرا دل روٹھ جاتا ہے۔ فضا نے گنگناتے ہوئے اس کے گلے میں اپنے دونوں بازو حمال کر دیے تھے، جنہیں اگلے ہی لمحے اس نے بہت زور سے جھٹک دیا اور آنسو سے جھل تھل آنکھوں میں شکایتی لیے سے دیکھا۔ بات مت کرو مجھ سے، تم تو بہت خوش ہوگی نا؟ اف، اتنی بدگمانی! فضا کراہی، یہ لپکتے جھپکتے پیکنگ کرنا، یہ 16 سنگھار کر ہی تیار ہونا، کس سمت اشارہ ہے؟ وہ پھولے ہوئے منہ کے ساتھ بولی اور فضا نے کندھے اچکا دیے۔ میں قسمت اور حالات پہ شاکی ہونے کی بجائے ایڈجسٹمنٹ اور راضی بارضا رہنے پر یقین رکھتی ہوں۔ کہتے ہیں نا، اللہ کے ہر کام میں ہمارے لیے مصلحت ہوا کرتی ہے۔ پھر بھی دیکھو نا، اس سارے ایڈونچر میں کتنی تھرل کا احساس ہے۔ گاؤں جانا، وہاں رہنا، اور سنا ہے تاؤ جی کے 3 بیٹے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے ہینڈسم بھی ہو اور پڑھے لکھے بھی، بالکل کہانیوں، ناولز، فلموں کی طرح۔ فضا کی خباثت اور شرارت عروج پہ تھی۔ ایمان نے اس کی برائی کا لحاظ کرتے ہوئے بغیر تاک کر اس سے کشن مارا تھا۔ کتنے ہی ہینڈسم پڑھے لکھے ہوں، مگر میرا سٹینڈرڈ اتنا نہیں گرا ہے۔ بہرحال اس کے لہجے میں تکبر کے ساتھ ساتھ بے اعتنائی اور اپنی ذات کا زعم بھی تھا۔ فضا ٹھنڈا سانس بھر کے خاموش ہو رہی۔ چلو مجھے ہی بتا دو، میں تمہاری پیکنگ کر دیتی ہوں۔ ویسے پاپا کا خصوصی آرڈر ہے کہ ڈھنگ کے کپڑے ہی وہاں پہن کر جائیں۔ اسے آمادہ نہ دیکھ کر فضا کو ہی اٹھنا پڑا، مگر ساتھ ہی گویا حد بھی لگا دی۔ ایمان نے چونک کر اسے دیکھا، پیشانی پہ ناگواری کی بہت واضح شکنیں نمودار ہو گئی تھیں۔ کیا مطلب ہے ان کا اس بات سے؟ وہ کس قدر بھڑک کر بولی تھی۔ فضا جو اس کا وارڈروب کھولے کھڑی تھی، اسی کپڑے دیکھتے ہوئے بولی تھی، بھائی سیدھی سی بات ہے، پاپا نے وہاں تمام غیر اخلاقی لباس پہننے سے منع کیا ہے، صرف شلوار قمیض ہی لے کر جا سکو گی۔ فضا کی وضاحت پر ایمان نے ہونٹوں کو باہم بھینچ لیا اور ڈھونڈ ڈھانڈ کر اپنے دوپٹوں والا سوٹ نکالتی فضا کو سلگتی نظروں سے گھورنے لگی۔ تم رہنے دو، میں یہ کام خود کر لیتی ہوں، اسے درستی سے ٹوک دیا۔ ہائے، اتنی جلدی ہار مان لی؟ کہیں کوئی خیال تاؤ جی کے کسی ہینڈسم بیٹے کا تو نہیں؟ فضا کے شوخ لہجے میں شرارت ہی شرارت تھی۔ ایمان کا چہرہ ایک دم غصے کی سوکھی سے دہک اٹھا۔ اب اگر تم نے یہ فضول بات دوبارہ کی تو میں سچ مچ تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ وہ بولی نہیں تھا رہی تھی۔ فضا خائف سی ہو گئی۔ اتنا غصہ کیوں کر رہی ہو؟ اگر سچ مچ تمہارے دل نے تمہیں دگا دے دیا ہے تو یہ تانا دھرا رہ جائے گا۔ وہ اب کی مرتبہ کسی قدر سنجیدگی سے گویا ہوئی تھی، مگر ایمان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے فضا کا ہاتھ پکڑ کر باہر دھکیلا تھا اور زوردار آواز کے ساتھ دروازہ بند کر دیا تھا۔ فضا کی ہنسی کی آواز اس کا دماغ سلگاتی رہی تھی۔ اسے کہنا گلے ان ہی سے ہوتے ہیں جو دل کے پاس ہوتے ہیں، شکایت ان سے ہی ہوتی ہے جو بے حد خاص ہوتے ہیں۔ میرا تجھ سے گلہ کرنا، تمہیں یوں ہی دلاسا دینا، خفا کرنا، تیری تائید کے بدلے جفا کرنا، محبت کی علامت ہے، یہ الفت کی علامت ہے۔ محبت میں کبھی ہرگز اسے دل پہ نہیں لینا۔ اسے کہنا محبت کی توقع ان سے ہوتی ہے کہ جن سے آس ہوتی ہے، گلے ان سے ہی ہوتے ہیں جو دل کے پاس ہوتے ہیں۔ ٹرین کی چکا چک، بچوں کا شور، مسافروں کی دھکم پیل، پیڑھی والوں کی پاٹ دار آوازیں، کچھ بھی تو اس کی گیان دھیان کو نہیں توڑ سکی تھی۔ وہ بے حد خفا، بے حد روٹھی ہوئی سی بیٹھی تھی کہ ٹرین میں ہونے والے اس سفر نے اسی خفی شکایت اور افسردگی کو کتنا بڑھا دیا تھا۔ کیا پاپا ایک دم سے اتنے کلاش ہو گئے ہیں کہ ہمیں گاڑی میں گاؤں نہیں پہنچا سکے؟ اس کے لاتعداد شکوں میں ایک اور شکوے کا اضافہ ہوا تھا۔ کھڑکی سے رخ پھیرے وہ آنسو بھی بہا چکی تھی، اور اس کے یہی آنسو تو یقیناً کتاب پڑھتی فضا کے زرق نگاہوں کی ضد میں آ کے تھے کہ وہ اسے سنانے کو یہ نظم زیر لب پڑھنے لگی تھی۔ اس کی مدھم آواز پر ٹرین کی وصل کبھی
غالب آ جاتی۔ کبھی کسی بیچی جانے والی چیز کی تعریف میں طلب السان اس کے دکاندار کی۔ ایمان بھی کون سا سننا چاہتی تھی، جبھی بے رخی سے منہ پھیرے رہی۔ فضا نے ایک نظر سے دیکھا، پھر اپنے ساتھ لایا ہوا ٹفن کھول لیا۔ گرما گرم سینڈوچ اور سموسوں کی خوشبو بہت سرد سے ڈبے میں پھیلی ہوئی تھی۔ فضا نے پلیٹ نکال کر سینڈوچ اور سموسوں کے ساتھ کیچپ کی بوتل بھی نکال لی، ساتھ میں پیپسی کے 10 پیک۔ اس نے اس قسم کی صورتحال میں بھی بڑے اہتمام کے ساتھ گویا انہیں لنچ پیش کیا تھا۔ ایمان نے تو نروٹھے پن سے انکار کر دیا، البتہ ماما موڈ کی خرابی کے باوجود کھانے کی طرف متوجہ ہو گئی تھیں کہ رات کے بعد صبح بھی وہ اس ٹینشن میں ڈھنگ سے کچھ نہیں کھا سکیں، مگر کب تک؟ پیٹ کی طرف تو اپنی جگہ تھی۔ تم بھی کھا لو نا، تم بھی کھا لو نا، کب تک یہ احتجاج بنانے کا ارادہ ہے؟ فضا نے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے اپنی سمت دیکھتے بچوں کو سموسے دیتے ہوئے نرمی و حالات سے اسے بھی سمجھایا تھا، مگر اسی طرف سے جواب ہی نہیں آیا۔ ایمی پلیز کھا لو نا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا تمہارے بغیر۔ فضا نے گویا منت کی تھی، اس نے کان نہیں دھرا۔ فضا نے پلیٹ رکھی اور اسی گرد اپنا بازو حمایل کر دیا۔ کب تک خفا رہو گی؟ تم نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ مر لینے دو مجھے بھوکے، اس کی جانب سے سلاکتا ہوا جواب موصول ہوا تھا، وہ بھی بڑھائی ہوئی آواز میں۔ اچھا بس، ایسی خوفناک باتیں مت کرو۔ اور ہم کون سا ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ دعا کی تھی صبح میں نے، جو بھی مسائل ہیں خدا انہیں جلدی سے سمجھا دے، ہم اپنے گھر پھر واپس چلے جائیں گے۔ فضا نے نرمی و حالات سمیت سمجھایا تو اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو برسنے لگے۔ فضا کا اپنا دل بھاری ہونے لگا۔ وہ جانتی تھی ایمان بہت جذباتی ہے۔ وہ کبھی گاؤں نہیں گئی تھی، گاؤں سے اسے ماما کی طرح ہی چڑ تھی، مگر اب پتہ نہیں یہ ان کی آزمائش تھی یا پھر ماما کے ہی تکبر کی سزا، کہ جنہیں کبھی کسی قابل نہیں جانا تھا، کہ حالات نے انہی کے در پر لپٹکا تھا۔ فضا نے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران سے ایک سموسہ اور سینڈوچ کھلا دیے۔ چائے پیو گی؟ پیپسی کی ٹن کے سیل توڑ کر اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے اس نے سوالی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ ایمان کو بے اختیار ہی اس پر ٹوٹ کر پیار آ گیا تھا۔ کیسے وہ ماں کی طرح اس کا خیال رکھ رہی تھی، گو کہ اس کا جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر محض اس کی خاطر اس نے سر کو اس بات میں جمنش دی تھی۔ اور واقعی فضا بہت مطمئن انداز میں چائے مگوں میں نکالنے میں مصروف ہو گئی تھی۔ ایپیسوڈ 3 کو کرتے ہیں یہیں پہ ختم۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔